السلام علیکم میرے عزیز و قارب، میں ہوں شاداب اصغر۔ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ کچھ روز پہلے میرے ایک عزیز ہیں، میں ان کے گھر گیا تو کسی بات پہ ان کا جھگڑا ہوا تھا گھر میں، اور وہاں جا کے جب میں نے ان سے صلح کی کوشش کی تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ اب میرے جو عزیز ہیں ان کو بلا نہیں رہی کافی دنوں سے۔ میں نے اس بیٹی سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تو اس نے مجھے جو وجہ بتائی وہ مجھے اس نے بڑے حیران کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے باپ کا ڈانٹنا برا لگتا ہے، میرا باپ جو ہے وہ جب مجھے بلاتا ہے تو وہ شاؤٹ کرتا ہے مجھ پہ، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ میں نے اسے کافی کوشش کی کنونس کرنے کی، اور ماں باپ کے فضائل کے بارے میں اور ماں باپ کی حرمت کے بارے میں بھی اس کو بتایا، لیکن وہ لڑکی کسی بھی طور پہ سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے بعد میں اس کی والدہ سے جب بات کی کہ آپ کو اس کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ باپ کے بغیر جو ہے وہ ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر تو آپ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو خاتون تھیں اس لڑکی کی والدہ، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو آپ کے دوست ہیں نا، یہ ایکچولی اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتے تھے جو ان کی اولاد ان کے ساتھ سلوک کر رہی ہے، تو یہ ان کا بدلہ ہے اس چیز کا جو انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مجھے اس خاتون کی بات سن کے کافی حیرانگی ہوئی، تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی والدہ سے کافی تنگ آ گیا، ان کی والدہ کھانستی رہتی تھی ہر وقت، تو اس کی بیوی نے کہا کہ اپنی والدہ کو جاؤ کسی اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آؤ جا کے۔ اس نے اپنی والدہ کو وہاں سے لیا اور جا کے اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اپنی والدہ سے ملتا رہتا تھا، لیکن جب تھوڑا سا گیپ آ گیا تو اس کی والدہ کی طرف سے، اس اولڈ ہوم کی طرف سے اسے کال آئی کہ آپ کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آ کے ان سے مل لیں۔ جب وہ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے گیا تو ان کی والدہ کا بالکل آخری ٹائم تھا، اور دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ وہ مزید سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ وہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کے ان کے پاؤں دبانے لگا تو ان کی والدہ نے اسے کہا کہ بیٹا یہ باہر جو کولر ہے نا پانی والا، اس کو میرے جانے کے بعد ٹھیک کروا دینا، اور باہر برآمدے میں جو پنکھا لگا ہوا ہے اس کو بھی ٹھیک کروا دینا، اور وہ جو پیچھے والا روم ہے اس کا پنکھا بھی ٹھیک کروا دینا، اور اسی طرح وہ مختلف چیزیں جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کو گنوانے لگ گئیں۔ بیٹا جو ہے وہ بڑی غور سے اپنی ماں کی ساری باتیں سنتا رہا، اور اس نے کہا کہ والدہ آپ کی ہر بات سر آنکھوں پہ، لیکن یہ تمام لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا وقت آ گیا ہے، آپ جانے والی ہیں، تو آپ مجھے اتنی سختی سے یہ سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا میں نے چونکہ زندگی گزاری ہے اور میں یہ سب چیزیں برداشت کر گئی ہوں، لیکن کل کو جب تمہاری اولاد تمہیں اس اولڈ ہوم میں چھوڑ کے جائے گی تو ان سب چیزوں کے بغیر تم گزارا نہیں کر پاؤ گے۔ بھی الحمدللہ میری سیلری بھی اچھی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے گھر بھی اپنا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں جب بھی اپنے والد صاحب کے پاس جاتا ہوں تو مجھے ان سے پیسے مانگنے میں بڑا لطف آتا ہے۔ میں ان سے جان بوجھ کے کہتا ہوں کہ مجھے 100 روپے دے دیں، مجھے 200 روپے دے دیں، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے والدین کے سامنے ہمیشہ بھکاری بن کے رہوں، میں ان سے ہمیشہ مانگتا رہوں۔ تو والدین آپ کے جو ہے وہ جیسے بھی ہوں نا، آپ جب تک ان کے سامنے جھک کے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ نوازتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔